وسیم صاحب. I have worked closely with him at ہلال امر. بہت انتھوزیاسٹک انسان ہیں, بہت ویژنری انسان ہیں, اور جو کام کرنے نکلتے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب تک وہ ہو نہیں جاتا تو ان کی روح جو ہے وہ تھوڑی بے چین رہتی ہے. فائر پریونشن اگین ناٹ جسٹ ان پاکستان. اپنے ملک کی برائی کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا, بہت برا میسج جاتا ہے. بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں پاکستان کی. فار ایگزامپل اسکاؤٹس, فار ایگزامپل ریسکیو 1112, فار ایگزامپل ہلال امر, فار ایگزامپل FPAP. یہ بھی پاکستانی ادارہ ہے, کوئی باہر سے نہیں آیا ہے. سوچ باہر کی ہوگی لیکن کم سے کم یہاں پہ اس سوچ کو ایبزارب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تعریف بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے تاکہ انکریجمنٹ رہے لوگوں کا, ورنہ لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. NED یونیورسٹی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب, فینٹاسٹک جاب, اور اسی طرح سے اور بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اس مشن پہ, اور یہ یقیناً ضرور ایک مشن ہے. میرے پاس وسیم صاحب کل آئے اور آج کی دعوت دی, لیکن وسیم بھائی کے ساتھ کوئی رشتہ ایسا ہے کہ ان کو نہ نہیں کر سکتا, اور مجھے یہ بات ضرور پتہ ہوتی ہے کہ اگر یہ انوائٹ کر رہے ہیں تو ضرور کوئی ضروری ٹاپک, اٹ مسٹ بی این امپورٹنٹ ٹاپک. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریونشن رادر دین کیور. ہم اپنے میڈیکل فریٹرنیٹی میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, بٹ انفارچونیٹلی پینے کا جب صاف پانی نہ ہو تو پھر لوموٹل کی ضرورت پڑتی ہے, فلیجل کی ضرورت پڑتی ہے. جب بلڈ کی اسکریننگ صحیح نہ ہو تو پھر بلڈ ڈیزیزز کی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. جب روڈ سیفٹی نہ ہو تو پھر میرے جیسے آرتھوپیڈک سرجنز کو ہڈیاں جوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آئی آلویز بلیو, اینڈ میرے خیال سے دا وائڈر آڈینس اینڈ ایوری ون ان دا ورلڈ بلیوز کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایز اے پریکٹسنگ ڈاکٹر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں نا کہ آپ کی اولاد اگر اسکول جاتی ہے یا روڈ پہ نکلتی ہے گاڑی میں, موٹر بائک پہ, کہیں پہ بھی, تو آپ چاہیں گے کہ وہ حادثہ پریونٹ ہو جائے رادر کہ آپ 2 گھنٹے بعد کسی ہاسپٹل میں بیٹھے ہوں اپنے بچوں کی ہڈیاں وہاں جڑوا رہے ہوں. تو اسی طرح سے فائر بھی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز میں, ہماری بلڈنگز میں دیر از اے لا ان پاکستان فار فائر پریونشن, بٹ دیر از نو سچ سبجیکٹ ان آور کریکولم وچ از آلسو ویری انفارچونیٹ. دنیا بھر میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا. آئی تھنک آئی شیل بی اسپیکنگ ٹو دا ایجوکیشن منسٹر صاحبہ, شی از ویری فورتھ کمنگ, اینڈ سی ویز ہاؤ وی کین ایڈ دس سبجیکٹ ٹو آور کریکولم. دوسرا, فائر جب پتہ نہیں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ نہیں کی ہے, انفارچونیٹلی مجھے یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اور انگلینڈ میں ہو چکا ہے یہ ایکسپیرینس. جب ہمارے جس ہاسپٹل میں کام کرتا تھا اس کے تھیٹر کمپلیکس کے سامنے آٹو کلیو ڈپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی تھی, اور ہم لوگ چینجنگ روم میں ادھر بیٹھے تھے, سرجنز روم جس کو کہتے ہیں. تو ایک بڑا اسٹیٹ آف کنفیوژن اور پینک کریٹ ہوتا ہے جب فائر ہوتی ہے, اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کمرے میں کہ کیا کرنا ہے نیکسٹ. ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور سارے ایک دوسرے کے اوپر جیسے حج میں نہیں ہوتا ایک عجیب سا افراتفری اور پینک پھیل جاتا ہے. بٹ دا ورسٹ کمپوننٹ آف فائر از دا اسموک, دا کاربن موناکسائڈ اٹ پروڈیوسز. اینڈ انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں اور تیسمار خان سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں گے اور ہم ویسے کر لیں گے. تو پلان تو ہم بنا سکتے ہیں پہلے, لیکن فائر کے دوران آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیکاز آف دا کاربن موناکسائڈ پوائزننگ یو پاس آؤٹ, آپ فینٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کو ہوش ہی نہیں ہوگا تو آپ کس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. تو ہینس اگین وی ہیو ٹو گو ٹو پریونشن, بیکاز اف سم تھنگ میکس فائر سے جل کے مرتا ضرور ہے انسان, لیکن اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ آگ لگی ہوئی ہے یا وہ جل رہا ہے یا وہ مر رہا ہے, کیونکہ اس کو وہ موقع نہیں ملتا, از آلریڈی انکانشیس. تو اگین another point why prevention should be given importance. It's very sad to see کہ various buildings, yes I am the president of the Private Hospital Association of Pakistan, I still am. اور ہم بڑا زور دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ریسنٹ انسیڈنٹس دیکھے, جیسے کہ ریجنٹ پلازا میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, اس میں کچھ چائنیز لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. اس کے بعد بلدیہ ٹاؤن میں آپ نے دیکھا وہاں پہ آگ لگی. اس کے پیچھے کی سیاست کو چھوڑ دیں کہ کس نے کیا, کیوں کیا, تالے تھے نہیں تھے, وہ سب فائنائٹ ڈیٹیلز ہیں. لیکن ایکچویلٹی یہ ہے کہ اگر اس بلڈنگ میں فائر پریونشن ہوتا تو بھلے کوئی سی بھی آگ بھڑک جاتی, کم سے کم اسپرنکلرز آن ہو جاتے, کم سے کم فائر سروس تک میسج پہنچ جاتا,
کوئی الارم بج جاتا اس ایریے میں, لوگ آ جاتے, کچھ مدد کر دیتے, لیکن انفارچونیٹلی اٹ از ٹو لیٹ بائی دا ٹائم ایوری بڈی فائنڈز آؤٹ. کچھ فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی دیر از اے لاٹ آف ایشوز. آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو سفیشینٹ اکوپمنٹس. آئی ڈونٹ تھنک دیر از انف فائر ڈپارٹمنٹس کی پریزنس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کراچی ایک خاص طور پہ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے, ایک انڈسٹریل شہر ہے, اور میرے خیال یونس داگا صاحب کا انپٹ آج شام کو انشاءاللہ شوڈ بی ویری کارآمد اینڈ مفید فار دس ٹاپک. میری خواہش ہوتی کہ آج لوکل باڈیز کے منسٹر صاحب کو بھی انوائٹ کیا جاتا, وہ بھی بہت فورتھ کمنگ ہے, مبین جمانی صاحب, اینڈ ٹو انٹیگریٹ اینڈ انکارپوریٹ جو لاز آلریڈی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. کوئی نئے قانون بنانے کی بات نہیں ہو رہی, اس قانون کو انکارپوریٹ کیسے کریں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, اپنی بلڈنگز جو ہماری بنتی ہیں ان کے نقشے پاس ہوتے ہیں ان میں کیسے انکارپوریٹ کیا جائے. ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے کچی آبادیز کا, ان کو کس طرح سے انکارپوریٹ کریں اور کس طرح سے کچی آبادی میں بھی انسان ہی بستے ہیں, کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے کچی آبادیاں بن جاتی ہیں, لیکن ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنا میرے خیال اسٹیٹ کا ہی کام ہے. تو اس کا ہمارے ہاں تو شاید وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کچی آبادی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور اس کا منسٹر بھی ہوتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایف پی اے پی جیسے اداروں کے ساتھ گورنمنٹ سر جوڑ کے بیٹھے, یونیورسٹیز کے ساتھ جیسے کہ این ای ڈی یونیورسٹیز ہیں, ان میں ایک سے ایک پروفیسرز اور لیکچرارز اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پورا ونگ ہے, پوری دنیا میں مانے اور جانے جاتے ہیں این ای ڈی کے گریجویٹس. انگلینڈ جیسے ملک میں اگر این ای ڈی کا گریجویٹ پہنچ جائے تو اس کو وہ عزت ملتی ہے, آغا خان کا کوئی گریجویٹ پہنچ جائے اس کو وہ عزت ملتی ہے جیسے لوکل گریجویٹ کو ملتی ہے. تو وی ہیو دا انفراسٹرکچر, وی ہیو دا لاز, وی ہیو دیز ادارے جن کو وسیم صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور پہلے میں ان کو کام کرتے دیکھ چکا ہوں. ہلال امر میں دیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. فلڈ ریلیف ہو جائے, کووڈ ہو جائے, کوئی بھی اینی تھنگ that he has faced with grace ماشاءاللہ, and it was a pleasure to be working with him. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب ایف پی اے پی کے پاس ایک بہت اچھا انسان ہے جو ایک ویژنری آدمی ہے. میری ضرورت جہاں پڑے گی آئی ول بی دیئر, بٹ دیر از اے شارٹیج. اینڈ میں نے مینشن کیا کہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دا پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسیشن ایز ویل, اور بالکل میں آپ کو خود بتا رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے جتنے ہاسپٹلس ہیں کراچی میں ہی یا وائڈر سندھ میں یا باقی پاکستان میں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ 100% آف دیم آر فائر پروف, فائر سیفٹی پروف. اور ہاسپٹل بالخصوص از دا موسٹ ون آف دا ہاسپٹل اینڈ اسکولز مے بی ون آف دا موسٹ سینسٹیو پلیسز, بیکاز اسکول میں بچے ہوتے ہیں ان میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ کیا کیا جائے. ٹیچرس کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے کیونکہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ. تو آگ لگ گئی تو کیا کرنا ہے کسی کو نہیں پتا, بچے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جائیں گے, ٹیچر اپنی جان بچانے میں لگ جائے گا, الٹی سیدھی چھلانگیں ماریں گے کھڑکیوں سے, اس میں بھی ڈیتھس ہوں گی. ہاسپٹل وائی از اٹ سینسٹیو بیکاز دیر از پیشنٹس اوور دیئر. میرا آرتھوپیڈک کا ہاسپٹل ہے 100 بیڈ کا, اے او ہاسپٹل, آپ سب جانتے ہی ہوں گے اے او کلینک. اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ اس کی ایویکیویشن کرنی ہے اور ادھر خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے, تو آپ سوچیں ایک سیکنڈ کو کہ کہنا آسان ہے, ہم سب کو تو اللہ نے چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, لیکن ہم تو سب اس ہال سے باہر بھاگ سکتے ہیں, اتنے سارے گیٹ ہیں لیفٹ رائٹ, کہیں سے بھی بھاگ جائیں گے. لیکن مریض جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے, جس کی پوسٹ سرجری ہے یا پری سرجری ہے, اس کو آپ کیسے ایویکیویٹ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک مائی اسٹاف از ٹرینڈ فار دیٹ. تو یہ کس کا ایشو ہے, کون جائے گا, کون ان کو ٹرین کرے گا؟ یس آئی ہیو اے فائر سسٹم ان مائی ہاسپٹل, آئی ہیو اے ویری ماڈرن فائر سسٹم ان مائی ہاسپٹل. ایکچولی اس کو ہم نے اپ گریڈ ہی ریجن پلازا کے انسیڈنٹ کے بعد کیا تھا, پہلے بھی تھا لیکن اس کو ہم نے پھر اپ گریڈ کیا تھا, بیکاز ہمارے ہاسپٹل خود میں جنریٹر والے ایریے میں ایک دفعہ آگ لگ چکی ہے. اٹ واز کنٹرول ود ان اے فیو سیکنڈس, کیونکہ جنریٹر کا ایریا ویسے ہی سینسیٹیو ہوتا ہے, وہاں فلیمیبلز رکھے ہوتے ہیں. لیکن دیر از این ایشو. اور اگین میں تقریباً اپنی ہر اسپیچ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو پاگل ہوتا ہے, جو سائیکائٹرک پیشنٹ ہوتا ہے, اگین آپ کو مریضوں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ چونکہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں. جو سائیکائٹرک پیشنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے میں پاگل ہوں. جس دن وہ کہتا ہے میں پاگل ہوں, کہتا ہے پھر میرا علاج کراؤ, پھر اس کو دوا ملتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جب تک وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں, میں بالکل نارمل ہوں, میں بالکل نارمل ہوں, تم سب لوگ پاگل ہو, اس کا علاج نہیں ہوتا, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں ایک جینوئن ایشو ہے. اگر ہم پہلے مانیں کہ وہ ایشو ہے
پھر ہم اس کو ایڈریس کریں اور پھر اس کا سولوشن نکل آئے گا. بہت سارے قابل لوگ اسی ہال میں بیٹھے جو آپ کو 25,000 سولوشن دے دیں گے کہ ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا, لیکن پہلے مانیں تو ہم کہ یہ پرابلم ہے. اٹس این ان بلٹ پرابلم. فائر سیفٹی کی پریزنس بہت کم ہے پاکستان میں. بہت سارے نقشے پاس ہو جاتے ہوں گے SBCA میں, اور فائر سیفٹی کو اتنی سوچ نہیں دی جاتی ہوگی جتنی دینی چاہیے, کیونکہ ان بلڈنگوں میں لوگ بستے ہیں, ان بلڈنگوں میں پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں, ان بلڈنگز میں ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں, ان بلڈنگز میں بچے ہوتے ہیں, ان بلڈنگز میں رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں اور رات کے 3 بجے اگر آگ لگ جائے تو آپ نہیں بھاگ سکتے, کیونکہ ڈیتھ سے پہلے آپ بے ہوش ہو جائیں گے, تو آپ ایویکیویٹ تو کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے دس ٹاپک از somehow become very close to my heart. I only heard about it 24 hours ago. میں تو یہ امید رکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہوگا جس سے ہم پریونشن کرتے ہوں گے, لیکن unfortunately again there is a big loophole that needs to be corrected. Unfortunately or fortunately for me, interim government is a very short, I've done it 2 times before. یہ میرا تیسری دفعہ ہے in interim government. تو ہمارا کام تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا ہے اور ٹائملی الیکشنز کرانا ہے, انشاءاللہ ضرور کرائیں گے. لیکن اگر اس طرح کے کوئی ہاٹ ٹاپکس ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور جلدی ہے, تو اس میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. اور جس منسٹر صاحب کو آپ بولیں گے, ہماری کیبنٹ ماشاءاللہ بہت لرنڈ کیبنٹ ہے سندھ کی, اور اگر وائڈ پاکستان میں بھی آپ بولیں گے کہ میری کہیں پہ ضرورت ہے, میں کہیں پہ ہیلپ کر سکتا ہوں, بیکاز دس ٹاپک از ویری امپورٹنٹ. And I think I am grateful to all of you, the media and the people present here, کہ آپ نے اس ٹاپک کو بہت سنجیدگی سے بہت سیریس لیا ہے. اینڈ I stand by وسیم صاحب, NS ادارہ, I stand by 1122, I stand by NAD University, and I stand by all of you. اور جس چیز کی آپ کو کمی ہوگی انشاءاللہ اس پیریڈ میں آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کی ہیلپ کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.